عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، دجال کا ایک مرتبہ ذکر فرمایا، فقال، اور یہ بات ارشاد فرمائی، ان یخرج وانا فیکم، اگر دجال کا خروج ہو اس دوران یا اس حال میں کہ میں موجود رہوں تو فانا حجیجہ، میں ہی اس کے لیے مقابل میں آؤں گا، میں ہی کافی ہو جاؤں گا۔ حجیج کے معنی آتے ہیں دلیل کے ساتھ غالب ہونا، حجیج دلیل کے ساتھ غالب آنا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے یخرج، اگر وہ اس کا خروج ہوتا ہے اس حال میں کہ میں موجود رہوں تمہارے درمیان تو میں ہی اس پر غالب آ جاؤں گا، دونکم ای قدامکم، تمہارے سامنے یہ واقعہ ایسا پیش آئے گا کہ میں اس پر غالب آ جاؤں گا دلیل کے ذریعے۔ یخرج، اور اگر ایسا نہ ہوا، میرے سامنے اس کا خروج نہ ہوا، ولست فیکم، اس حال میں کہ میں تمہارے درمیان نہ ہوں، فامرؤ حجیج نفسہ، تو ہر شخص اپنے نفس کا پھر کیا ہوگا، وہ مقابلہ کرنے والا ہوگا۔ اور یہ کسی شخص میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو مان دے اور اس کو ہرا دے، زیر کر دے، تو اس کے لیے یہی ممکن ہے جو آگے ہدایت کی جا رہی، رہنمائی کی جا رہی ہے، اس سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ فامرؤ، تو ہر شخص اپنے نفس کے لیے مقابل ہوگا، اپنے نفس کی جانب سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اس کے لیے کوشش کرنے والا ہوگا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اللہ رب العزت میرا خلیفہ، میرا وکیل ہوگا، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، یعنی اگر میں نہ رہوں، مسلمانوں کی حفاظت اور مسلمانوں کی طرف سے حمایت کے لیے میں نہ رہوں اگر، تو اللہ رب العزت میرا خلیفہ یا میری نیابت فرمائے گا، یا میری طرف سے اللہ رب العزت کی اپنی قدرت سے جو بھی ممکن ہوگا وہ قدرت کی کام انجام دے گا۔ کیسی قدرت کام انجام دے گی؟ ظاہر ہے کہ جو آگے بھی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہ ہوئے، میں نہ رہوں، تو اللہ خلیفتی علی کل مسلم۔ آگے فرمایا کہ انہ شاب قطۃ، جو دجال ہوگا وہ نوجوان ہوگا، قطۃ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آگے ارشاد فرما دیا اس کے بال گھمریالے ہوں گے۔ قطۃ کے معنی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھمریالے بال والا ہونا، تو انہ شاب، وہ نوجوان ہوگا، بال گھمریالے ہوں گے، عینہ خافیۃ، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی، جیسے کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ کأنی اشبہہ بعبد العزیٰ ابن قطن، گویا کہ میں اس کو تشبیہ دے رہا ہوں، گویا کہ میں اس کو مشابہ قرار دے سکتا ہوں عبد العزیٰ ابن قطن، عبد العزیٰ ابن قطن سے میں اس کی تشبیہ دے سکتا ہوں، گویا کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت نے یہ حالت منکشف فرمائی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمائی ہے، اس کے مطابق اگر حضور تشبیہ دے سکتے کسی کی تو وہ ہے عبد العزیٰ ابن قطن۔ اب یہ سوال ہو گئی عبد العزیٰ ابن قطن ہیں کون؟ اس سلسلے میں کئی اقوال ملتے ہیں۔ امام زہری کا قول بڑا مشہور ہے، لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، اسی کے اکثر جمہور اسی کو کوٹ کرتے ہیں۔ امام زہری کا کہنا ہے وہ رجل ابن خزاعہ، یہ قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص تھے جو زمانے جاہلیت میں ہلاک ہو چکے تھے، زمانے جاہلیت میں ہلاک ہو چکے تھے۔ ان کی شکل و شباہت، ان کا جو ظاہر تھا اس سے تشبیہ دی ہے دجال کی، وہ کہ نوجوان ہوں گے، وہ بال گھمریالے ہوں گے، ایک آنکھ خراب ہوگی، اس میں کوئی عذر ہوگا،
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تشبیہ دی. وہ بھی فرمایا گویا کہ 100% وہی نہیں بلکہ گویا کہ عبدالعزیز بن قسم سے وہ مشابہ ہوگا دجال. فمن ادرکہ من، بس تم میں سے جو شخص اس کو پائے دجال فلیتن علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھے. وفی روایت، اور ایک روایت الفاظ یہ فلیتن علیہ، تو اس کو چاہیے کہ اس پر پڑھے، یعنی دجال کے سامنے پڑھے بفواتح سورۃ الکہف، سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو. سورہ کہف کی فضائل کے سلسلے میں جو روایتیں گزری ہیں اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے. پوری سورت کا پڑھنا، ابتدائی 10 آیتوں کا پڑھنا، اور نہیں تو کم از کم 3 آیتوں کا پڑھنا، یہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ ہے. اور بہتر تو یہ ہے کہ روز پڑھی جائیں 10 آیتیں، اس حفاظت کا ہی. اب کوئی شخص کہے نہیں جب دجال نکلے گا تب، تو کہا کہ کیا بعید کب اس کو نکل آئے، پہلے اسے پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے بتایا، صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک ہر زمانے میں لوگ اسی نیت سے پڑھتے چلا رہے. اگر خدا نہ کرے ہمارے زمانے میں عروج ہو جائے اور ہم پڑھنے کا معمول رکھتے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم سے بچ جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اس نیت سے ہر ایک کو پڑھتے رہنا چاہیے. امانت کا ذریعہ تمہارے حفظ و امان کا ذریعہ ہوگا اس کے فتنے سے. یہ جو سورہ کہف کی تلاوت ہے یہ تمہارے لیے حفظ و امان کا ذریعہ ہوگی تلاوت، اس کے فتنے، اس کے آزمائش. اب آگے بیان کرنے وہ نکلے گا تو کہاں نکلے گا، اس کا خروج کہاں ہوگا. انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق. خلتن کے معنی تو آتے ہیں دوستی کے، اور خلتن کے معنی آتے ہیں ریگستانی علاقہ. تو وہ جو خروج اس کا ہوگا شام اور عراق کے درمیان ریگستانی علاقے سے اس کا خروج ہوگا. فعاتن یمیناً وعاتن شمالاً، دائیں جانب بھی فساد برپا کرے گا، وعاتن شمالاً، اور بائیں جانب بھی فساد برپا کرے گا. عیسو کے معنی آتے ہیں فساد بچانا، فساد برپا کرنا. یا عباد اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ کے بندو، فثبتو، ثابت قدم رہو، دین پر ثابت قدم رہو. بالخصوص جب دجال کی آمد کا وقت قریب ہو رہا ہو یا دجال کی آمد کا غیر یقینی علم ہے، تب اس کی صورت میں ہر وقت دین پر ثابت قدمی کی ہر بندے کو کوشش کرنا چاہیے. یا عباد اللہ فثبتو. قلنا یا رسول اللہ وما لبثوا فی الارض. اب یہاں سے ایک سوال پوچھا صحابہ کرام نے، بہت ہی اہم سوال جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے گوئے کہ آسانی فرما دی کہ اتنی سوالات اور اتنی تفصیلات معلوم کر کے. اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وما لبثوا فی الارض، اللہ کے رسول اس کا زمین میں ٹھہرنا کتنا ہوگا، کیا مدت ہوئی. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یوم، یوم کسنۃ ویوم کشہر ویوم کجمعۃ. 40 دن اس کا ٹھہرنا ہوگا، اور ایک دن ایک سال کے برابر، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن ایک جمعے کے یعنی ایک ہفتے کے برابر ہوگا. یہ 3 دن ہو جائیں. وسائر ایامی، اور 40 میں سے 3 نکل کے بقیہ 37 دن، تو وسائر ایامی کا ایامکم، بقیہ اس کے دن تمہارے دنوں کی طرح سے ہوں گے. اتنی اہم بات اس روایت میں بیان کر دی گئی. اس کا ٹھہرنا ٹوٹل کتنا ہوگا، 40 دن. 40 دن میں سے ابتدائی جو 3 دن ہوں گے بڑے اہم، بڑے پرخطر ہوں گے. پہلا دن تو اس کا اتنا طویل گوئے کہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا 1 دن کے 1 ہفتے کے برابر. گوئے کہ پہلے سال میں ایسی آزمائش آئے گی، پہلا سال کہیں یا پہلا دن کہیں، پہلا دن جو ہوگا ایسی آزمائش والا دن ہوگا، دن ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، اور اسی دن میں کمزور ایمان والے نہ جانے اس پر کتنا ایمان لے آئیں گے اور اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھیں گے. اسی لیے پہلے سے پڑھتے رہنا چاہیے، ورنہ جب ظہور ہو جائے گا پھر اس سے بچنا بہت مشکل ہے. قلنا یا رسول اللہ، ہم نے ایک سوال پوچھا یا رسول اللہ ذالک الیوم الذی یقینا فیہ صلاۃ یوم. اللہ کے رسول وہ جو دن ہوگا جو 1 سال کے برابر، کہ اس میں ہمارے 1 دن کی نماز کافی ہو جائیں گی. ہم میں سے کوئی اور شخص ہوتا وہ اگلی بات ہے اسی تعلق سے پوچھتا اللہ کے رسول جب وہ 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ کیا ہوگا، ہم کیسے رہیں گے، ہم کیا کریں گے. اس طرح کی نوعیتوں کا سوال کرتا.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے تربیت یافتہ تھے، سب سے پہلے جو فکر کی اپنی نماز کی فکر کی۔ نماز تو مومن کی ایک شان ہے، ایک پہچان ہے، ایک نورانی ایک عمل ہے۔ اس کے تعلق پوچھا اللہ کے رسول ایک دن کی نماز کیا اس میں ہمارے لیے کافی ہو جائے گی؟ اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، بالکل نہیں، اقدروا لہو قدرہ، تم اس کا اندازہ لگا لو گے، اس دن کا تم اندازہ لگاؤ گے، یعنی جو فجر سے لے کے ظہر کے وقت کے درمیان کا وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد سے، وہ وقت جب گزر جائے گا تو ایک ظہر کی نماز پڑھ لو گے، پھر اس کے بعد جو وقت گزرتا ہے 6 گھنٹے، پھر اس کے بعد عصر پڑھتے ہو، پھر اس کے بعد سے اسی اندازے کے اعتبار سے عصر کی نماز، پھر عصر کے بعد مغرب کی نماز، پھر مغرب کے غروب جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد مغرب پڑھی، پھر مغرب کے 6 گھنٹے بعد عشاء ہوتی، پھر اس کے اندازے کے مطابق بھی عشاء پڑھو گے۔ اس طرح سے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جس دن دجال کا خروج ہوگا، وہ دن اتنا طویل ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقدر له قدرہ۔ پھر اللہ کے رسول صحابہ نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ وما اسرعه فی الارض، اچھا اللہ کے رسول جو وہ نکلے گا شام اور عراق کے درمیان تو کیا پورے دنیا میں جائے گا یا ایک ہی جگہ ٹھہرے رہے گا؟ اور اگر وہ چلے گا تو کیسے اس کا چلنا ہوگا؟ وما اسرعه فی الارض، اور اس کی تیزی کیا ہوگی زمین میں؟ اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالغیث استدبرت الريح فیأتی علی القوم فیدعوهم فیؤمنون به، وہ تو بادل کے مانند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بادل کے مانند ہوگا جس کو ہوائیں خوب پیچھے سے لے چلتی ہیں اور ہوائیں اس کو جو ہے دھکا دیتی رہتی ہیں، آگے بڑھاتی رہتی ہیں۔ جس طرح بادل بارش برسانے والے خوب تیز ہواؤں کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں، بالکل اسی بادل کے مانند دجال چلے گا خوب تیز۔ فیأتی علی القوم، اس کو ایک جماعت کے پاس آئے گا، فیدعوہم، ان کو دعوت دے گا، فیؤمنون به، اور وہ ایمان لے آئیں گے اس پر۔ جب دجال کا خروج ہوگا لوگوں کے پاس جائے گا، لوگوں کو دعوت دے گا کہ تم ایسا مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ اگر تم مان لو میں تمہارے لیے سارے کام بنا دوں گا، جو کہو گے کرنے کو میں تیار ہوں، ایسا کر دوں گا ایسا کر دوں گا۔ بالکل وہ کہ اپنے آپ کو رب ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تمام چیزوں پر قادر ہونے کو ثابت کرنے کے لیے وہ دعوت دے گا۔ وَيَأْمُرُ السَّمَاءَ، بس جب وہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے کیا کرے؟ وَيَأْمُرُ السَّمَاءَ، آسمان کو حکم دے گا فَتُمْطِرُ، اور وہ برسے گا، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو حکم دے گا فَتُنْبِتُ، وہ بس زمین اللہ اگا دے گی، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ۔ وقت کی قلت ہے ورنہ یہاں پر ایک بات بہت ہی اہم ہے ذکر کی جاتی، البتہ بہت اختصار سے کہتے گزرتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر بات بتائی گئی فَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، آسمان کو حکم دے گا بارش برسا دے گا، زمین کو حکم دے گا اور زمین غلہ اگا دیں گی، یہ کیسے ممکن؟ یہ تو اللہ رب العزت ہی کی قدرت کاملہ ہے، کیا اس کو اتنی قدرت و طاقت ہوگی؟ کہا جائے گا حقیقی طاقت اور حقیقی قدرت تو اللہ رب العزت ہی کے پاس میں ہے، لیکن جس طرح سے بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت انسانوں کے لیے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آسان کرے دے رہا ہے چیزیں، بالکل اس طرح سے اس وقت بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایسی چیزیں کرائے دے رہا ہے جس کے لیے اب تصور کرنا اور اب ان چیزوں کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں بلکہ آسان ہو گیا۔ ہم اس وقت ذکر کرتے ہیں ہارپ ٹیکنالوجی، HAARP، ہارپ ٹیکنالوجی۔ یہ ٹیکنالوجی کافی سالوں پہلے سے کام ہو رہا ہے۔ 2012 میں یہ کام پہلی مرتبہ اس کا ٹیسٹ کیا گیا پاکستان کے علاقے میں، کہ جہاں پر زلزلے اور بارش کو کروانا ان کے لیے ممکن ہو سکا۔ الاسکا، امریکہ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کا پلانٹ لگا ہوا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے امریکہ کی یہ جو ایک تنظیم ہے سوسائٹی، تو وہ سوسائٹی اس بات پر قادر ہو چکی ہے کہ جہاں دل چاہے جب دل چاہے بارش برسا سکتی ہے، زلزلے لا سکتی ہے اور سیلاب لا سکتی ہے اور طوفان مچا سکتی ہے، وہ اس بات پر قادر ہو گئی۔ گویا کہ موسمیات پر کافی حد تک اس نے کنٹرول کر لیا، کیوں؟ وہ ہواؤں کے ذریعے ایسی چیزوں پر وہ قادر ہو گئی جس طرح سے آج سے 15 سال 20 سال پہلے تصور کرنا ممکن نہیں تھا
کہ کوئی انسان ویڈیو دیکھ سکتا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا اس کی یہاں پر ویڈیو دیکھ سکتا ہے اور آمنے سامنے بات کر سکتا ہے. وہ چھوڑے، آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے جب آپ پڑھ لیتے سیدنا بلال میں داخل ہوا تھا، کیا ممکن تھا تصور کرتے کہ آپ آن لائن پڑھائی کریں گے، زوم کے ذریعے سے سارے لوگ ایک دوسرے کی ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھائی ہوگی؟ ممکن نہیں. لیکن جو چیزیں آگے بڑھتی گئی ساری چیزیں سمجھ میں آتی گئیں. بالکل اسی طرح سے آج پہ ٹیکنالوجی نے اس چیز کو بالکل آسان کر دیا، سمجھا دیا. وہ کہ اگر ہم یوں کہیں کہ نقطۂ آغاز دجال کا ہو چکا ہے، اس ٹیکنالوجی کو کہ جب سروے کر لیا گیا 2012 میں، تو اس کے بعد اس بات پر قابو پا لیا گیا جب دل چاہیں گے جس علاقے میں چاہیں گے پانی برسا سکتے ہیں اور غلہ اگا سکتے ہیں، زمین کے نیچے کون کون سے خزانے اس کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ نقطۂ آغاز ہو چکا ہے. جب یہ انتہا کو پہنچے گا بس دجال کا خروج ہو جائے گا، اور جب دجال آئے گا ظاہر وہ بھی اسی طرح سے اس کی یعنی کہہ سکتے ٹیکنالوجی کے انداز کی اس زمانے کی کوئی شکل ہوگی. وہ جب کہے گا آسمان سے بارش برسے گی اور جب وہ کہے گا تو زمین سے غلہ اگے گا، لیکن حقیقی طور پر نہیں، یہ مصنوعی طریقے پر. فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا. اس پر اور بات کی جا سکتی ہے لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ. اور یہ جو نام کیا بتایا ایمان اس لے کا آئیں گے، ٹیکنالوجی کا معنی؟ ہارپ ٹیکنالوجی، HAARP، ہارپ ٹیکنالوجی. یہ امریکہ میں الاسکا ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کا پلانٹ بہت بڑا لگا ہوا ہے. اور گوگل پہ جائیں گے تو اتنی بڑی دنیا، اس پر اتنا کام کیا گیا، بالخصوص پاکستان میں اردو میں بہت سارے اس پر تحریریں بھی لکھی گئی ہیں، بہت کچھ مواد ملے گا. وہ جب پڑھ لیتے تو اس کو بعد ایسا لگتا ہے کہ دجال کے خروج کا وقت بس اب قریب ہی ہے، اب زیادہ وقت نہیں. ہاں، فَذَرُوهُمْ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ. تو وہ جو لوگ اس کے لیے ایمان اس پر لے آئیں گے تو ان کے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے غلہ اگائے گا. یہاں تک کہ جب ان کے مویشی جو چرنے گئے ہوئے تھے جب وہ شام کو آئیں گے، راح یروح، جب ان کے مویشی واپس ہوں گے شام میں، تو اطول ما کانت ذرا، اس سے کہیں زیادہ وہ طویل ہو چکے ہوں گے جتنا، یعنی جتنی کوہان صبح میں گئے تھے ہوں گے. وہ امدہ خواصرا، اور اس کے پہلو پہلے سے کہیں زیادہ پھیل چکے ہوں گے جتنا کہ صبح تھے. تو کوہان اور اس کے تھن اور اس کے پہلو تینوں بڑھ جائیں گے. تو وہ دیکھیں اس پر ایمان فائدہ ملے گا کہ ہم دجال پر ایمان لے آئے تو اس کا کوئی فائدہ. یہ وہ ہے کہ یہ بالکل صحیح رب ہے اور یہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے تو اس کا یہ نفع فائدہ مل رہا ہے. ہم جس کو کہتے ہیں جو ہم آگے بڑھیں گے دجال کے خروج کے لیے، دجال کے وقت کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا قیامت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، دو چیزیں صاف طور پر آپ دیکھتے چلے آئیں گے. نمبر ایک، جتنے ایمان والے ہیں ان کی آزمائش بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنے کمزور ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ طرف سے مہلت خوب بڑھتی چلی جائے گی، مہلت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ مہلت ہی ہے کہ جب پیچھے آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرما دیا تمہارا رب آور نہیں ہے، لیکن وہ ان تمام باتوں کے باوجود جب وہ ایمان لے آئیں گے تو وہ ایسی چیزیں دکھائے گا، وہ کہے گا رے یہ تو میرا بہت اچھا فیصلہ کیا، میرے جانور پہلے اتنے کمزور تھے اب اتنے بڑے ہو گئے، اب میرے لیے تو دنیا کی ساری نعمتیں مل ہی گئی. ثم يأتي القوم فيدعوهم، پھر وہ دجال آئے گا قوم کے پاس، ایک دوسری قوم. یہ تو وہ تھی جو ایمان لے آئی تھی، اب وہ اس قوم کے پاس آئے گا جس کو وہ دعوت دے گا کہ تم مجھ کو میرا اپنا رب مانتے ہو. فیردون علیہ، بس وہ تردید کر دیں گے، نہیں مانیں گے. فیردون علیہ قولہم فینصرف عنہم، بس وہ ان سے ناکام و نامراد ہو کے جب لوٹے گا، فیصبحون مملحین، بس ان کے لیے آزمائش کا دور شروع ہو جائے گا. جہاں پر ان کے غلے ہوں گے ان کو ویران کر کے رکھ دے گا، اور جو بھی ان کا ساز و سامان ہوگا اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. فیصبحون مملحین لیس بایدیہم شیء من اموالہم، بس وہ لوگ صبح کریں گے اس حال میں جن لوگوں نے اس کی بات کی تردید کر دی، بات نہیں مانی، کہا کہ ہم تم کو نہیں مانتے، میرا رب تو جو ہے بالکل صحیح سالم ہے، میرا رب آور نہیں ہے.
تمہاری جو نشانیاں حضور نے بتائی بالکل پائی جا رہی، ہم تمہیں رب مان ہی نہیں سکتے، تم تو دجال ہو۔ جب اس کو ایسی بری بات لگے گی بس اس کو ویران کر کے رکھ دے گا، یہاں تک وہ لوگ صبح کریں گے مملحین، اس حال میں کہ وہ خالی ہوں گے، عاری ہوں گے، لیس بایدیہم، ان کے پاس نہیں ہوگی، شیء من اموالہم، مالوں میں سے کوئی بھی چیز، بالکل خالی ہاتھ بچیں گے، گویا کہ ویرانی ہوگی اور ان کے پاس تنگی ہی تنگی ہوگی۔ وَيَمُرَّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ، اور پھر وہ دجال ایک ویرانے کے پاس سے جب گزرے گا تو اس سے کہے گا کنوزک فتتبعہ کنوز، بس جیسی کہے گا اپنے خزانوں کو اگل دو، اس کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، عاصب النحل، جیسے کہ شہد کی مکھی کا جو سردار ہوتا ہے، جب سردار آگے چلتا ہے تو شہد کی مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے وہ دستہ بنا کے چلتی ہیں، ایک وفد بنا کے چلتی، بالکل اسی طرح سے اس کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ابھی جب آج سے 2 سال پہلے جب پہلا کورونا کا فرسٹ دور شروع ہوا تھا، جب بہت سخت لاک ڈاؤن لگا تھا، اس زمانے میں ہم ہر ٹیکنالوجی کو پڑھ رہے تھے، اسی زمانے میں سب سے زیادہ ذہن پر آ رہا تھا یہی لفظ اخرجی کنوزک۔ وہ الاسکا میں بیٹھ کر کے پوری دنیا میں پتہ لگا چکے ہیں کہ کس کس کمپنی کا ہمیں انٹرنیشنل کمپنی بنانا ہے اور کہاں اس کے اپنا جو ہے مارکیٹنگ کے لیے اس کا ہب بنانا ہے، کس جگہ میں کون سا خزانہ ہے، گجرات میں کہاں خزانہ ہے، ہندوستان کے کس کس خطے میں کون سا نیچے کے خزانہ ہے، وہاں پر ہمیں زمین لینا ہے اور وہاں پر اپنا ایک آفس بنانا ہے، اپنی بلڈنگ بنانا ہے۔ تو وہ ہے کہ وہ خزانوں کو دیکھ چکے ہیں، بس اب نکالنے کی دیری باقی۔ تو وہی بات یہاں پر لگتی ہے، جب دجال آئے گا وہ بس حکم دے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانے کو اگل دو، بس وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، کعاصب النحل ثم يدعو رجلا ممتلیا شبابا، پھر وہ آزمائش کے لیے پھر کیا کرے گا، ایک بلائے گا ایک فرد کو، ممتلین، جو بالکل بھرا ہوا پر ہوگا، یعنی قوی ہوگا، توانا ہوگا، شبابا، شباب سے پر ہوگا، مضبوط انسان ہوگا، فیضربہ بالسیف، اس کو تلوار سے مارے گا، فیقطعہ، اس کو کاٹ کر کے رکھ دے گا، جزلتین، 2 ٹکڑوں میں، 2 حصوں میں، رمیت الغرض، جیسا کہ رمیت الغرض، جیسا کہ تیر کا نشانے کا تیر ہو، یعنی جب کہیں پر نشانہ لگاتے ہیں تو وہاں پر جب تیر پہنچتا ہے بالکل اسی طرح سے صحیح تیر لگنے پر اس کا نشانہ صحیح ہو جاتا ہے، تو جس جگہ پر مار رہے تھے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی جانور ہو یا پرندہ ہو، بالکل اسی طرح سے اس کا حال یہ ہوگا، تلوار جب مارے گا فیقطعہ